السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 69 پڑھیں گے 69 پڑھیں گے تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے پنکھا۔ ایک چھت پر خوبصورت پروں والا پنکھا لگا ہوا تھا۔ جب گھر کا کوئی فرد بجلی کا بٹن آن کرتا تو وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا۔ جب بٹن آف کیا جاتا تو پنکھا چپ چاپ کھڑا ہو جاتا۔ اگر کوئی بٹن آن نہ کرتا تو پنکھے کو مہینوں ساکت کھڑے ہونے میں بھی کوئی عار نہیں تھا۔ ایک چونٹی چھت پر رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ پنکھے نے اسے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، اے چھوٹی مخلوق، کدھر جا رہی ہو؟ چونٹی نے یہ سنا تو رک کر بولی، کسی مخلوق کی عظمت اس کی حرکت سے واضح ہوتی ہے۔ میں چھوٹی مخلوق ضرور ہوں لیکن اپنی حرکت میں آزاد ہوں۔ تمہاری طرح کسی بٹن کے دبنے کی محتاج نہیں۔ اشارہ، حرکت اور آزادی کسی بھی شخصیت کے دو اہم جز ہیں۔ اب اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ 3 نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ بٹن ہے، بجلی کا جو بٹن ہوتا ہے، اور یہ سیلنگ فین ہے، اور اس کے اندر یہ چونٹی بھی نظر آ رہی ہے ایک۔ تو یہ واضح انہوں نے پیغام دیا ہے ملک صاحب نے۔ تو چلیں اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ابھی پنکھا جو ہے، حرکت اور آزادی کسی بھی شخصیت کے دو اہم جز ہیں۔ آزادی، اب اس کے اندر ملک صاحب نے جو 2 چیزوں کو انالائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ چیونٹی جو ہے وہ حرکت بھی کر رہی ہے اور آزاد بھی ہے، جبکہ پنکھا جو ہے وہ حرکت کرتا ہے لیکن آزاد نہیں ہے۔ مطلب وہ کسی دوسرے کے سگنل کا آزاد ہے، کسی سگنل پہ منحصر ہے۔ تو جو بھی انسان اس زندگی میں حرکت اور آزادی اپنی مرضی سے کرے گا تو اس کی گروتھ کا جو رفتار ہے وہ زیادہ ہوگی، اور جو بندہ ابھی اس میں میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ایک باڈی جو انسان کی ہے وہ یونیک باڈی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور ہمارے جو ٹیلنٹس ہیں وہ بھی میچ نہیں ہوتی۔ ہر انسان ایک یونیک تخلیق ہے، اور جب وہ انسان اپنی یونیکنیس کو ایکسپلور کرتا ہے اور آزادی سے ایکسپلور کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم دیکھیں اگر کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ ایجاد کیا ہے، کچھ کلام لکھا ہے، کچھ بزنس بنایا ہے یا کچھ بھی کام کیا ہے، تو وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے جب وہ اپنی جو آزادی ہے اس سے وہ اپنے فیصلے نہ کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو معاشرے نے ان کو سکھایا ہوتا ہے اسی کی روش میں پوری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، اور ان کو بڑھنے کا موقع نہیں ملتا،
کہیں پہ شرم آتی ہے، کہیں پہ ادب آتا ہے، کہیں پہ کچھ جو کاسٹ سسٹم ہے، جو بیریئرز بنائے ہوئے ہیں، مختلف جو رکاوٹیں ہمارے معاشرے نے بنائی ہیں وہ آ جاتی ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں ایکسٹرنل ورلڈ کے حوالے سے، کہ اس کے اندر انسان کی جو آزادی ہے کتنے لوگ اس کو مینیفیسٹ کر پاتے ہیں. اب جیسے ہی ہم انٹرنلائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی جو بک لکھی گئی ہے ملک عثمان صاحب نے جو لکھی ہے وہ تو روحانیت کے بارے میں ہے، اسپرچولیزم کے بارے میں. تو سیم گوز ٹو دا اسپرچولیزم ایز ویل، کیونکہ باڈی اور میٹا فزکس اور فزکس دونوں ہی مل کے چلتے ہیں. اگر یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ دنیا جو تھی ایک میٹا فزیکل فارم میں تھی، تو وہاں سے ہی یہاں پہ آئی ہے، کیونکہ اس کی بگننگ شروع ہوئی ہے. میٹا فزکس کی تھی کوئی بگننگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی ایگزسٹنٹ ہے. اور یہ ٹائم کا کانسیپٹ اور یہ جو سارا ہے، یہ تو سارا اس ورلڈ میں ہے. تو یہ ثابت کرتی ہے یہ دنیا کے وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم جو ہیں اس باڈی میں ہیں، تو ہم یہ باڈی کو اگر آزادی کے ساتھ چلائیں گے، ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چلائیں گے، تو دونوں ریلم میں، فزیکل اور نان فزیکل میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. جو انسان بھی اپنی انٹیوشن کو فالو کرتا ہے تو وہ ایڈوانسمنٹ کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی چینج لاتا ہے اور اپنے اندر کی دنیا میں بھی چینج لاتا ہے. جو اندر کی دنیا کی جو چینج ہے وہ پرماننٹ ہے، اس سے اگر پہلے چینج آئے گا تو بعد میں مینیفیسٹ ہوگا، تو وہ معاشرے کو انٹرنلی لوگوں کو چینج کر سکتا ہے. شاید میں زیادہ بول گیا ہوں، یہ بات بہت زیادہ شاید سمجھ نہ آئے، کہ کچھ لوگ جو ہیں دنیا کو چینج کر لیتے ہیں. جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ کوئی بزنس مین ہے کامیاب، لیکن وہ انٹرنلی چینج نہیں ہوا. پہلے اس نے ایکسٹرنل گول سیٹ کیے تو وہ اسی کو پرسو کر کے اس نے بڑا بزنس بنا لیا، لیکن انٹرنلی وہ چینج نہیں ہوا. لیکن ابھی وہ جتنی دنیا چینج کرے گا وہ ایکسٹرنلی چینج کرے گا. لیکن جیسے ہی کوئی انسان انٹرنلی چینج ہوتا ہے، اس کا انٹرنل سسٹم چینج ہوتا ہے، وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے ہائر بینگ سے یا ہائر ڈیوائن سے، کچھ بھی ہے جو بھی سورس ہے اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ انٹرنلی چینج ہوتا ہے. ایکسٹرنلی وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ویسے ہی چوکیدار ہے یا ویسے ہی نوکری کر رہا ہے. اب جیسے ہی وہ انٹرنلی چینج ہوگا تو وہ لوگوں کو انٹرنلی چینج کرے گا، ٹھیک ہے. جب انٹرنل سیٹنگ چینج ہو جائے تو ایکسٹرنل آٹومیٹیکلی چینج ہوتا ہے. لیکن ایکسٹرنل اگر چینج ہو جائے تو انٹرنل نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ جو پرماننٹ ریالٹی ہوتی ہے وہ اگر چینج ہو جائے تو جو ٹیمپرری ریالٹی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن ٹیمپرری چینج ہونے سے جو پرماننٹ ریالٹی ہے وہ چینج نہیں ہوتی، کیونکہ فنڈامنٹل تو وہی ہے نا. جب آپ بنیاد میں سے چینج کریں گے تو اوپر سارا چینج آئے گا، لیکن اوپر جتنا مرضی چینج کرتے رہیں بنیاد چینج نہیں ہوگی. بہرحال میرا خیال ہے یہ میں نے بات کر لی ہے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. شاید مجھے سمجھ آئی ہے تو تب میں نے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے کم از کم مجھے اس کی تھوڑی بہت آئیڈیا ہے. تو بہرحال یہ جو آزادی کی بات ہے، انٹرنل آزادی زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے ایکسٹرنل آزادی کے، ٹھیک ہے. بعض لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، وہ بھی دیٹ از فائن، وہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن جو انٹرنل آزادی ہے، جو خود کی آزادی ہے، اگر انٹرنلی انسان آزاد ہے تو چاہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کو جدھر مرضی ڈال دیا جائے، وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ آزاد ہے، روحانی طور پہ آزاد ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ میرا خیال ہے اس کا جو چیپٹر ہے اس کا یہی مطلب تھا جو میری سمجھ میں آیا ہے. تو باقی انشاءاللہ ملک عثمان صاحب کی ہم ویٹ کریں گے، جب وہ اپنی اس کی تشریح فرمائیں گے پھر ہم اس سے مزید استفادہ حاصل کریں گے یا استفادہ کریں گے. تو ابھی یہ ٹائم اس کا پورا ہو گیا 10 منٹ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.